خواب میں انسان اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صحیحین کی روایت ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل صورتی، جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اختیار کرے، اس لیے جو حضور کو دیکھے گا اس کی بڑی خوش قسمتی ہے، نیک بختی ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے، اگر کوئی دیکھے تو پھر وہ عالم سے اس کی تعبیر پوچھ لے کس حال میں اس نے حضور کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا جس حال میں، ایک تو وہ نقشہ ہے حضور کا جو شمائل کی کتابوں میں ہے، اور ایک یہ کہ کبھی انسان حضور کو اس طرح دیکھے کہ جو آپ کا لباس ہے اس کے برخلاف دیکھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، آپ کا امامہ وضع قطع، اگر کوئی اس کے برخلاف دیکھتا ہے کہ حضور کا لباس شرعی نہیں ہے، یا معاذ اللہ آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شرع کے موافق نہیں ہیں، تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس شخص کی اپنی زندگی میں گناہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو باز رکھے۔ حضور کی مثال اسی طرح علماء صلحاء کو کوئی دیکھتا ہے، اس کی مثال آئینے کی ہے۔ آئینے میں جیسے آدمی کھڑا ہوگا، جس طرح ہوگا اسی طرح نظر آئے گا، جیسے آدمی کی شکل و شباہت ہے آئینہ وہی بتائے گا۔ تو اگر ایک آدمی حضور کو اس طرح دیکھتا ہے تو اشارہ ہے، معاذ اللہ اگر یوں دیکھا حضور کے چہرے پہ داڑھی نہیں، تو یہ اشارہ ہے کہ یہ شخص شعائر کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں کا، اذان کا، داڑھی کا، تو اسے چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ اگر وہ دیکھتا ہے حضور کا لباس خلاف شرع ہے تو یہ تعبیر ہے کہ اسے چاہیے سنت لباس اپنائے، اس نے مشابہت غیروں کی اختیار کی ہوئی ہے۔ یا حضور کو کسی ایسے کام میں دیکھتا ہے جو شرع کے خلاف ہے تو یہ تعبیر اس کے مطابق ہوگی کہ اس کے اندر وہ نقص ہوگا، اسے اشارہ ہوگا اپنے سے یہ کمی کمزوری کو دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بسا اوقات خواب میں انسان کو کوئی بات بیان کرتے ہیں، خواب میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں، تو اس کی تعبیر بھی پوچھ لینی چاہیے، اس میں بھی مستقبل کے کاموں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی علماء، صلحاء، صحابہ، دیندار لوگوں کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو بسا اوقات کسی عالم کو، اللہ والے کو دیکھا خلاف شرع، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، یا اسے غیر محرم عورتوں کے ساتھ دیکھا، تو ایسی صورت میں بعض لوگ بدظن ہو جاتے ہیں کہ فلاں اللہ والا جو ہے اس کو تو میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے، فلاں عورت کے ساتھ دیکھا، بد نظری کرتے دیکھا، تو وہ اس اللہ والے میں کمی نہیں ہوتی، وہ اس شخص میں کمی ہوتی ہے۔ یہ آئینہ ہے وہ اللہ والا اس کے لیے کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، اپنے سے یہ کمی دور کر۔ تو ہم دیندار لوگوں سے، صلحاء سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ میں نے ان کو خواب میں اس طرح دیکھ لیا، وہ ان کی کمی نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی کمی ہے، اس نے اس طرح اپنے آپ کو دیکھا ہے، تو وہ عالم اس کے لیے بمنزلہ آئینے کے ہیں، وہ اشارہ ہے، اس سے رہنمائی لے، اس سے ہدایت لے، ان کے طریقے پہ چلے اور اپنے گناہوں کو دور کرے۔ تو خواب میں اس طرح اللہ رب العزت انسان کو مستقبل کی چیزوں کی طرف اطلاع دے دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دور کے بادشاہ، وزراء، جو صلحاء لوگ ہوں، انہیں خواب میں اشارہ فرما دیتے ہیں۔ عربی کی ایک کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، یہ علامہ سمہودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 9ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، آج سے 500 سال پہلے گزرے ہیں۔ اس عربی کی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ، بڑے بہادر جرنیل مسلمان بادشاہوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو اٹھے، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز کے بعد جیسے سوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے خواب میں 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا نور الدین یہ دونوں آدمی مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، تم آؤ میری مدد کے لیے پہنچو۔ سلطان نور الدین زنگی کہتے میری آنکھ کھل گئی، اب جو میں اٹھا تو پریشان ہوا کہ یہ 2 آدمی کون ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری مدد کے لیے پہنچو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے وہ تو حضور کو دیکھتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ سوچنے لگے، پھر سو گئے، پھر نیند آئی، پھر خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا نور الدین یہ 2 آدمی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم میری مدد کے لیے پہنچو۔ سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں پھر میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، لیٹا مصلی پر، پھر نیند آ گئی، پھر تیسری مرتبہ خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلطان یہ 2 آدمی مجھے تکلیف پہنچا رہے، تم میری مدد کے لیے آؤ۔
سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے وزیر جمال الدین کو اٹھایا اور کہا میں نے 3 مرتبہ خواب میں حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ سلطان نور الدین بہت اللہ والے انسان گزرے، جس طرح سلطان محمود غزنوی تھے، عمر بن عبدالعزیز تھے، اس طرح مسلمان بادشاہوں میں سلطان نور الدین زنگی تھے۔ اپنے وزیر کو جگایا، وہ بھی بڑا دیندار متقی انسان تھا۔ اس نے کہا حضرت واقعی کوئی بات ہوگی جو حضور اشارہ کر رہے ہیں، ابھی ابھی ہم یہاں سے مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضور کو کون تکلیف پہنچا رہا ہے۔ سلطان نے اپنے ساتھ 20 آدمیوں کو لیا، اپنے وزیر کو لیا اور بہت سارا مال دولت بھی ساتھ لے لی، اور رات کے وقت سفر شروع کر دیا۔ دمشق سے مدینہ کا سفر تقریباً 37 دنوں کا تھا، لیکن سلطان نے کہا دن رات سفر کرنا ہے، کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، صرف نماز کے لیے ٹھہرتے پھر سفر کرتے۔ تو انہوں نے یہ طویل سفر 16 دنوں میں طے کر دیا۔ 16ویں دن سلطان نور الدین مسجد نبوی پہنچ گئے۔ جیسے پہنچے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام کیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا حضور کو کیسے تکلیف پہنچ رہی۔ روضے کے اندر داخل ہوئے، چاروں طرف سے گھوم کر آئے، کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ وزیر سے پوچھا، وزیر نے کہا حضرت ایسا کرتے ہیں مدینہ کے تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں، ہم سب کو ہدایہ دیں گے۔ جو حضور نے آپ کو 2 شکلیں بتائی ہیں خواب میں، آپ ان میں سے دیکھ لینا کوئی ہے تو نہیں، کیا آپ ان شکلوں کو پہچانتے ہو؟ سلطان نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، مجھے یاد ہے وہ شکلیں۔ اب سب لوگوں کو جمع کر دیا گیا کہ سلطان ہدایہ تقسیم کر رہے ہیں، سارے لوگ مسجد میں آ گئے۔ سلطان نور الدین ہدیے تقسیم کرتے رہے اور ایک ایک کو مسجد سے رخصت کرتے رہے۔ سارے لوگ رخصت ہو گئے، لیکن وہ 2 آدمی نظر نہ آئے۔ سلطان نے جمال الدین سے کہا کہ وہ تو نظر نہ آئے۔ لوگوں سے پوچھا کیا مدینہ میں کوئی رہا ہے یا سب آ گئے؟ لوگوں نے کہا کہ سب آ گئے، مدینہ میں تو کوئی نہیں رہا، اس دور میں اتنی آبادی بھی نہیں تھی۔ تو کہا جتنے لوگ ہیں سب آ گئے۔ سلطان نے کہا نہیں، کوئی باقی بچا ہوگا، تو تم ارد گرد تلاش کرو۔ تو ایک شخص نے کہا اسپین سے 2 آدمی آئے ہیں، وہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، حج کی نیت سے آئے ہیں، ابھی مدینہ آئے ہیں، تو ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں، جنت البقیع صبح جاتے ہیں قبرستان میں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، بڑے بزرگ نیک لوگ ہیں۔ وہ نہیں آئے، باقی سارے لوگ آ گئے۔ سلطان نے کہا مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ۔ سلطان نور الدین ان کے پاس جب گئے، سلطان نے جیسے ان کے چہروں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی چہرے جو حضور نے خواب میں بتائے تھے کہ ان سے مجھے تم یہ تکلیف دے رہے ہیں، تم مجھے راحت پہنچاؤ۔ سلطان نے ان کے چہروں کو دیکھا، بڑی داڑیاں رکھی ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، فصیح عربی بھی بول رہے ہیں۔ سلطان نور الدین نے ان سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی اسپین سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ جی حج کرنے آئے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا جی بڑے پرہیزگار لوگ ہیں، ہر وقت تلاوت کرتے ہیں، لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جب حضور نے مجھے بتایا ہے تو ان میں کوئی کمی ہوگی۔ سلطان ان کے خیمے میں گیا، چاروں طرف گھومتا رہا، چکر لگانے کے بعد سلطان نے کہا اس کے سارے سامان کو گھر سے نکالو، جتنا سامان ہے۔ سامان جب نکالا گیا تو نیچے انہوں نے ایک چٹائی ڈالی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک دری اور قالین ڈالی تھی۔ جب اس کو ہٹایا گیا تو وہ انہوں نے ایک سرنگ بنائی تھی، اور وہ سرنگ بناتے تھے، رات کے وقت اس کو کھودتے تھے، اور جتنی مٹی ہوتی تھی وہ اپنی زنبیلوں میں، چمڑے کے تھیلے تھے اس میں ڈالتے۔ صبح صبح فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی کے سامنے جنت البقیع قبرستان ہے، آج بھی موجود ہے، تو یہ فوراً جاتے اور یہ لوگ وہ ساری مٹی قبروں پہ ڈال دیتے۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لوگ سمجھتے قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے، تو رات کا اندھیرا ہوتا تھا، اس دور میں بجلی کا انتظام بھی نہیں تھا، تو یہ لوگ صبح صبح جا کر وہ مٹی وہاں ڈال دیتے۔ تو یہ سرنگ بنا رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ہم کر کے معاذ اللہ حضور کے جسم کو یہاں سے نکال کر اسپین لے جائیں گے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی بے حرمتی کریں گے، اور یہ کہیں گے تم مسلمان جو مدینہ جاتے ہو، تمہارے نبی کا جسم تو ہمارے پاس ہے۔ تو یہ اتنا آگے پہنچ گئے تھے کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے۔ سلطان نور الدین اس سرنگ میں گئے، اور سرنگ سے اندر جاتے جاتے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا اور ایڑی نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے حضور کی ایڑی اور انگوٹھے کو چوما اور اپنے چہرے کے ساتھ لگایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور سلطان روتے رہے۔ رونے کے بعد سلطان نور الدین باہر آئے، آتے ہی تلوار لی اور ان سے کہا بتاؤ کس ارادے سے تم لوگ آئے تھے؟
تو انہوں نے کہا ہم اس ارادے سے آئے تھے کہ ہمیں رشوت دے کر بھیجا گیا تھا اور ہمیں پہلے عربی زبان سکھائی گئی اور ہمیں عربی معلومات اسلام کے احکامات بتائے گئے کہ تم جاؤ اور حضور کے کسی طرح جسم کو لے کر آؤ۔ تو سلطان نے ان دونوں کو پھر قتل کیا۔ قتل کے بعد سلطان نے پھر وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیواریں بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ارد گرد لوہے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلایا اور اتنی جگہ کھودی کہ نیچے سے پانی نکلنے آ گیا، وہاں سے لے کر حضور کے روزے تک سیسا پگھلا کر دیواریں بنا دیں تاکہ آج کے بعد کوئی بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا شیخین کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان نور الدین کو وہ دونوں شخص بتلائے اور سلطان آیا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو خواب میں کبھی ایسے واقعات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، تو اس لیے خواب میں آنے والے مستقبل کے واقعات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ تو جب آدمی ایسا کوئی خواب دیکھے تو میں عرض کر رہا تھا کسی دانا اور سمجھدار سے پوچھ لیا کرے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھتا ہے، اپنے والدین کو، عزیز و اقارب میں سے کسی کو، گھر والی کو، بھائی کو، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ خواب میں اگر کسی مردے کو دیکھا جائے اس کی 3 حالتیں ہوں گی۔ اگر اسے دیکھا ہے جوانی کی حالت میں، صاف ستھرے لباس میں اور اس کی وضاقتہ اچھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اچھی حالت میں ہے۔ اور اگر کسی مردے کو خواب میں دیکھا کہ اس کی وضاقتہ بوسیدہ ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جسم پہ گرد و غبار چھایا ہوا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، تو میت پریشانی کی حالت میں ہے، اسے ایصال ثواب کیا جائے۔ اور اگر اس کا قرضہ ہے تو قرضے کی ادائیگی کی جائے۔ اور اگر آدمی ایسی حالت میں دیکھے کہ اس کا ہاتھ یا پاؤں میت کا ٹوٹا ہوا ہے، چلنے میں اس کے لیے دشواری ہے، تو یہ اشارہ ہے حقوق العباد میں کوئی کمی کی ہے اور ان کے لواحقین کو، عزیز و اقارب کو چاہیے کہ ان کے حقوق العباد کو ادا کر دیں۔ تو اس طرح جب آدمی مرحومین کو دیکھتا ہے یہ اشارہ ہوتا ہے ایک بات کی طرف۔ اسی طرح بسا اوقات آدمی خواب میں پانی دیکھتا ہے۔ پانی کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر پانی بالکل صاف ستھرا سفید دیکھے اس کی تعبیر ہے رزق اور خوشحالی کے ساتھ، اور اگر کوئی گٹر کا پانی، گندا پانی، بولو براز والا دیکھتا ہے اس کی تعبیر دولت سے ہے کہ اس کو پیسہ اور دولت ملے گی، لیکن یہ احتیاط کرے کہیں یہ حرام میں نہ پڑ جائے، حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہوگا، احتیاط کرے یہ۔ اور اگر کوئی گدلا پانی دیکھتا ہے، سیلاب والا، مٹی والا، تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو بیماری آ سکتی ہے، صدقہ کر دے تاکہ آنے والے بیماریوں سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھوں کہ وہ کس حالت میں ہے مجھے پتہ چل جائے، تو علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس میں انہوں نے لکھا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور میں بڑے غم کی حالت میں ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے تو مجھے خواب میں آ جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں، یہ تم اللہ سے مانگو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کوئی عمل بتا دو۔ تو القول البدیع میں ہے کہ حسن بصری نے عمل بتایا کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھو، الہاکم التکاثر، اور جب نماز پوری ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور باوضو ہو کر سو جاؤ، انشاءاللہ خواب میں زیارت ہوگی۔ تو اب اس خاتون نے اسی طرح جب کیا، خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، تو بیٹی کو دیکھا بڑی پریشانی کی حالت میں کہ جسم پہ آگ لگی ہوئی ہے اور پاؤں میں اس کی بیڑیاں ہیں، نہایت خوفناک حالت ہے، بڑے عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے۔ ماں نے جو بیٹی کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا، ایک دم چیخ ماری، آنکھ کھل گئی۔ صبح حسن بصری کے پاس آئی کہ میں نے تو اس طرح دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ایصال ثواب کرو، صدقہ خیرات کرو تاکہ اللہ اس کے لیے آخرت کے مراحل کو آسان کر دے۔ اب 2 دن گزرے تھے کہ حسن بصری نے خواب دیکھا اور اسی لڑکی کو خواب میں دیکھا اور جنت میں ایک تخت بچھا ہے اور وہ لڑکی اس تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑی خوش و خرم ہے۔ حسن بصری نہ پہچان سکے، پوچھا بھئی تو کون ہے؟ کہا میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں۔ کہا وہ خاتون تو کہہ رہی تھی کہ آپ بڑی مشقت اور تکلیف میں ہو اور آپ تو یہاں بڑی راحت میں ہو۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ واقعی میں پریشانی اور تکلیف کی حالت میں تھی، لیکن قبرستان سے ایک شخص گزرا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا۔ تو جب ہمارے قبرستان سے گزرا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا
اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ یہ جتنے مردے ہیں میں سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اس درود کے بدلے سے تو ان سب کی مغفرت کر دے۔ کہا اس درود کے بدلے سے اللہ نے تمام قبرستان کے لوگوں کی مغفرت کر دی اور اسی میں بھی شامل ہوں۔ تو کہا میں اپنے گناہوں میں تھی لیکن درود شریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دے دیا کہ ہم سب کی مغفرت ہوئی تو اس میں میری بھی مغفرت ہو گئی۔ تو دیکھیں حسن بصری نے اسے عمل یہ بتایا، اس لیے اگر کوئی خواب میں اپنے مرحومین کو دیکھنا چاہے تو یہ عمل کرے لے، انشاءاللہ ممکن ہے اسے زیارت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے خواب میں زیارت ہو جائے تو ایسا آدمی درود شریف کثرت سے پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھے اور باوضو رہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ خصوصاً شب جمعہ میں انا اعطیناک الکوثر یہ سورت 1000 دفعہ پڑھے اور 1000 دفعہ پڑھ کے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر سو جائے، انشاءاللہ اسے خواب میں حضور کی زیارت ہوگی۔ اور اگر ایک جمعہ نہ ہوئی تو دوسرا نہیں تو تیسرا، انشاءاللہ اسے ضرور ہو جائے گی۔ اگر نہ ہو تو اس کی وجہ ہوگی کہ اس کی کمائی میں حرام مال ہوگا، یا اس کی گھر میں تصویریں ہوں گی، یا گھر میں نیٹ کیبل ہوگا تو حضور کی زیارت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے تو امام الانبیاء کیسے آئیں گے؟ اس لیے آج ہم کہتے ہیں نا اولیاء کی زیارتیں نہیں ہوتی، صلحاء کی زیارتیں نہیں ہوتی، تو نیک لوگوں کی زیارتیں کیسے ہو؟ 20 انچ کا ٹیلی ویژن لگایا، 30 انچ کی LCD گھر میں لگائی ہوئی ہے، موبائل سارا بیہودہ فلموں سے گانوں سے بھرا ہوا ہے، دل و دماغ کے اندر فحاشی کی باتیں ہیں، اسے نبی کی زیارت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایسے گندے آدموں کو، ایسے پاکیزہ لوگوں کی زیارتیں نہیں کرواتا۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہمیں صلحاء کی نیک لوگوں کی زیارتیں ہوں، رزق حلال کو اپنائیں، گھر کے اندر چار دیواری میں شریعت کے مطابق اعمال کو لے کر آئیں، درود شریف کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ہم جو چاہیں گے اللہ اسے پورا کرے گا۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ درود شریف پر انسان کو اللہ کیا عطا کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جتنا ممکن ہو سکے باوضو انسان رہے، چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اسی کتاب میں علامہ سخاوی نے القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے لیے جا رہا تھا تو میرے آگے ایک نوجوان تھا، لیکن میں نے عجیب بات دیکھی کہ نوجوان جو قدم رکھتا تو پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگلا قدم رکھتا پھر پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر قدم پر حضور پر درود شریف پڑھتا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں عراق سے ہم چلے ہیں، پورے راستے میں دیکھ رہا ہوں ہر قدم پر یہ نوجوان درود پڑھ رہا ہے۔ مجھے اس پہ بڑا رشک آیا کہ کیا اللہ والا آدمی ہے، حضور سے محبت اور عقیدت اتنی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم جو ہر قدم پر درود پڑھتے ہو یہ زندگی بھر کا معمول ہے یا کوئی اس کا باعث ہے، کوئی سبب بنا ہے؟ اس نے اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ چند سال پہلے میں اپنی والدہ کو لے کر گیا حرم، ہم حج کے ارادے سے گئے تھے۔ میری والدہ اور میں جیسے حرم میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں اچانک یہ ہوا کہ میری والدہ بیمار ہو گئیں اور ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا اور ان کا پیٹ پھول کر بالکل اوپر آ گیا، چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا بیت اللہ کے اندر، ہم تو حج کے ارادے سے آئے ہیں اور والدہ کا چہرہ سیاہ ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، حج کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں میں پریشان ہوا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، درود پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میں اچانک دیکھتا ہوں سامنے مجھے ایک نور نظر آیا اور ایک نور میں ایک انسان نظر آیا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا تھا، سفید لباس، سفید امامہ، سفید رومال، نہایت حسین اور جمیل۔ انہوں نے میری والدہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو بیماری ختم ہو گئی۔ میری والدہ کو ہاتھ سے پکڑا، وہ ایک دم کھڑی ہو گئیں، چلنے لگ گئیں۔ میں حیرت میں پڑ گیا، ایسی سخت بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ میں نے کہا آپ کون ہو جس نے میری اس مشکل میں مدد کی ہے؟ کہا مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا وہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس پر تم درود پڑھ رہے تھے، جس پر تم درود پڑھ رہے تھے میں وہی پیغمبر ہوں۔ تم نے اتنی کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کہ بار بار مجھ پر پیش ہوتا رہا۔ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں اپنے اس بندے کی مدد کے لیے جاتا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دی تو میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم رکھو تو پڑھا کرو
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو زندگی بھر ان کا معمول رہا یہ پڑھتے رہے. تو اس لیے اگر ہم چاہیں مرحومین ہمیں نظر آئیں تو ہم درود کا اہتمام کریں, سورہ تکاثر کا کریں تو ہمیں نظر آئیں گے. پھر ہم جس حال میں انہیں دیکھیں تو علماء سے اس کی تعبیر پوچھ لیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ الحدیث صاحب نے مجھے